अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नूर मुकद्दम का जो केस चल रहा है, एक खौफनाक जो कत्ल की दास्तान है, उस पर दो बातें जो थी ना इस वीडियो में करूँगा। एक तो ब्रेकिंग अपडेट जो थी मिली है ज़ाहिर जानवर के जो अम्मा अब्बा हैं उनके गिर्द मज़ीद घेरा तंग हो गया, क्योंकि वो पहले उसकी अम्मा की कॉल्स पकड़ी गई थी, अब अब्बा जी की कॉल्स भी पकड़ी गई हैं और उसमें बातें क्या हुई हैं वो भी सामने आ गई हैं। एक तो ये, दूसरी डार्क वेब के बारे में कुछ बहुत लोग भी बातें कर रहे हैं, कुछ वीडियोस भी बन रही हैं, ऊपर से मुबश्शिर लुकमान साहब ने वीडियो बना दी है। तो उस पर मुझे भी नीचे कई कमेंट्स आते हैं कि भाई ये मामला डार्क वेब का लगता है, डार्क वेब क्या है। तो मैं आपको पहली बात बता दूं कि 99% लोगों को डार्क वेब की रियलिटी ही नहीं पता। मुझे भी बहुत चीज़ों का नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा मुझे पता, लेकिन उस पर भी बात करेंगे क्योंकि वो भी एक ज़रूरी बात है कि वो एक डार्क वेब है या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कि जिस तरह बड़ी बनती हैं। लेकिन पहले मैं आपको ज़रा डिटेल बता दूं कि जो ज़ाहिर जाफ़र हैवान के हैं, जो भी के हैं, मुझे तो उसका नाम लेते हुए कुछ होता है, उसका जो अब्बा है ज़ाकर जाफ़र, उनकी जो मुलव्वस हैं कि भाई इस मामले के अंदर, वो कंफर्मेशन इस तरह से भी होती है कि उनकी पहला उसकी अम्मी की कॉल्स 238 कॉल्स का पहले पता लगा, कंफर्म हुआ ऑथेंटिक बात। अब ऑथेंटिक बात एक ये है कि जो कि पुलिस के ज़राए के मुताबिक 18 कॉल्स उसने 6:30 से 9:30 बजे तक रात को, जिस रात को कत्ल होता है शाम को, की मुख्तलिफ दोस्तों को और बड़े बड़े पहुँचे हुए तलक वालों को। और उनको बात क्या की, बात ये की कि हमारे घर पे डकैती हो गई, चोरी हो गई है और कुछ पेंटिंग्स भी चोरी हो गई हैं, कुछ चीज़ें भी चोरी हो गई हैं और मेरा बेटा ज़ख्मी हालत में है और बड़ा मसला हो गया, हमें बचाओ। फिर कॉल्स की किसी को कि डकैती हो गई है और डाकू का कत्ल हो गया। अच्छा, डाकू का कत्ल हो गया। वो बुखला गए और वो अब उसको ना डकैती की पहले उन्होंने कोशिश की रंग देने की, बाद में इन्होंने जो बातें सामने आ रही हैं, इन्होंने इस लाश को ठिकाने लगाना था लेकिन उन्होंने शुरू में कोशिश की डकैती का रंग देने की। और फिर सिर्फ इसके अब्बू ने नहीं, ये जो ज़ाकर जाफ़र है, असमत आदम जी जो कि ज़ाहिर की अम्मा है, उसने भी कॉल्स की और कुछ वकीलों को कॉल की, अपने जो था लॉयर्स का जो भी सेक्शन, उनसे बात की और की क्या कि भाई हमारे घर में डकैती हो गई है तो इस वारदात को डकैती का रंग देने की कोशिश की जाए। जोन सा मामला हुआ है उसमें वो आए डकैत और उन्होंने चीज़ें चोरी की और मेरे बेटे ने एक डाकू को मार दिया। कोई कहानी बना रहा कोई, लेकिन बहरहाल उनकी कोशिश थी कि इसको इस तरीके से खबरों में लेके आया जाए कि अपना जो था वो एक हैंडसम किस्म का नशेई बेटा है वो बच जाए, ताकि उसको अडयाला जेल की दाल ना खानी पड़े और ना हमें खानी पड़े। तो ये मैं आपको एक इसलिए बता रहा हूँ कि ऑब्वियस सी बात है कि मर्डर तो बेटे ने किया, माँ बाप तो कराची थे, और मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाता कि माँ बाप की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी ऑब्वियसली। लेकिन अभी तक जितनी बातें सामने आई हैं, आप लोगों को मोस्टली लोग बातों को पता है, उसके मुताबिक कत्ल से पहले उनको सारी हकीकत पता थी कि बेटा आउट ऑफ कंट्रोल है, उसके साथ लड़की है और कौन लड़की है, उसके माँ बाप किधर हैं, और कत्ल के बाद भी उन्हें पता थी। इसलिए उसकी अम्मा ने 238 कॉल की, उसके अब्बे ने 18 कॉल सिर्फ 2 घंटे के अंदर की। अहम शख्सियात, अब ये अहम शख्सियात कौन है ये तो ज़ाहिर बात है पुलिस ही जानती है। लेकिन अब बात करेंगे कि ये तो केस चल रहा है, इसमें सबके खिलाफ सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। ज़ाहिर जाफ़र जो था उसके खिलाफ कंफर्मेशन हो गई, DNA भी कंफर्म हो गया। लेकिन ये केस के साथ साथ एक तो फेक न्यूज़ बहुत चल रही है। मतलब एक फेक न्यूज़ मैं समझता हूँ चल रही थी कि ज़ाहिर जाफ़र के वालदैन ने नूर मुकद्दम के घर वालों पे दबाव डाल दिया रकम देने का और जो भी और डील करने की। इस तरह की अभी कोई बात नहीं, ऑथेंटिक कोई बात नहीं, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। अब बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं, बहुत सी फेक न्यूज़ चल रही हैं, तो आप यकीन करें ना करें, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है मैं बताना चाहूँगा कि ये ऐसी कोई बात नहीं। जब ऐसी बात होगी और ऑथेंटिक होगी तो फिर मैं भी कोशिश करूँगा कि इसको शेयर करूँ आपसे, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं। मैंने इसको बहुत सर्च किया है। दूसरी बात डार्क वेब की हो रही है। डार्क वेब जो थी है ना जी, पहली बात कि होती है कि नहीं होती, सुनने में चीज़ें आती हैं और हमारा दीन कहता है नहीं है सुनी सुनाई बात खुद देखने की तरह। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो
اس کو جانتا ہے, اس کے پاس ثبوت ہے, تو آ کے نیچے بتائے. میری ایک عادت ہے کہ ایک تو فیک نیوز, ہمارے جو آج کا دور ہے یہ موبائل کا, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, تو کانسپریسیز بھی بڑی بنتی ہیں اور فیک نیوز بھی بڑی بنتی ہیں اور بڑا بڑا کچھ بنتا ہے. تو اور لوگ جو ہے نا وہ موبائل کھولتے ہیں اور یوٹیوب پہ تو آپ کو پتہ 90% فیک چیزیں ہوتی ہیں اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے. تو یہ جو اس قسم کی خبریں ہوتی ہیں کہ ڈارک ویب, تو یہ بڑی سنسنی بھی لگتی ہیں. مجھے خود ہو سکتی ہے پاسبلٹی, اس کو رول آؤٹ بالکل نہیں کر سکتے, لیکن میں نے اب جتنا سروے کیا ہے اور جتنی ریسرچ کی ہے اس کے مطابق موسٹلی اگر یہ مجھے میری ایک جو اپنی سوچ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, مجھے نہیں لگتا یہ ڈارک ویب. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ظالمانہ قتل ہوا ہے, اور اگر آپ سپوز کر لیں کہ وہ ملوث ہے, تو کچھ جس طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ اسلام آباد, لاہور, کراچی میں جگہ جگہ پہ ہر جگہ پہ یہی کام ہو رہا ہے اور بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں اس میں, اور وہ زینب واقعہ میں بھی ایسی تھا, اس میں بھی ایسی ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ہر جگہ ملوث ہیں اور ہر جگہ ایسے کے واقعات ہو رہے ہیں, تو یہ نور کا واقعہ وہ سامنے آ گیا, تو باقی واقعات کیوں سامنے نہیں آتے؟ اگر کسی کی کوئی بازو کاٹتا ہے یا کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو کیوں سامنے نہیں آتا, کسی کا بیٹا, کسی کی بیٹی. مطلب اگر کوئی وائلنس سے ریلیٹڈ ہے, دیکھیں نشے کی اگر بات کرتے ہیں, نشے کی پارٹیز کی بات کرتے ہیں, آئس کی, کوک کی, میتھ کی, تو یہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور یہ لیڈ سوسائٹیز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ہوتی یہ پتہ ہے. لیکن وہ ڈارک ویب اور یہ سٹینک اور یہ چیزیں, ان کو ساروں کو جوڑ کے ایک کانسپریسی بنانا, تو وداؤٹ پروف اس اتنے ہائی لیول کی بات کر دینا, تو وہ ایک اتنا عجیب لگتا ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ کیا اس ملک میں کوئی بھی ادارہ نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہے, کوئی پولیس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ کئی لوگ کہیں گے کہ بھئی وہ سب ملوث ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. تھوڑا سا پازیٹیو ذہن رکھا کریں کہ آپ لوگ کہیں گے کہ جی سب بڑے ملوث ہوتے ہیں, سب بڑے ایسے ہوتے ہیں. تو میری سوچ اس طرح کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بندہ مجھ سے اختلاف کرتا ہے, کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ اس کیس کے اندر اس کے ساتھ جوڑنے کی تک فی الحال سمجھ نہیں آ رہی, اور اگر جوڑنا بھی ہے تو پولیس جوڑے گی, اور پولیس جوڑے گی, حقائق سامنے آئیں گے, عدالت میں آئیں گے, تو ہم بھی بات کر لیں گے. لیکن اپنے سے وداؤٹ پروف اتنے ہائی لیول کی چھوٹی موٹی بات ہو تو اور بات کر دینا میرا نہیں خیال ٹھیک ہے. اور جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں, تو ان سے میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ بجائے مائنڈ کریں یا غصہ کریں, میری ایک اپنی سوچ ہے, آپ لوگ مجھے کوئی پروف دیں, کوئی بات شیئر کریں کہ یہ ہاں یہ ڈارک ویب ہے, یہ ڈارک ویب میں یہ ہوا, یہ سٹینک ہے, یہ گروپ ہے, مجھے یہ واقعہ پتہ ہے, تو کوئی ایسی بات ہے تو بتائیں. لیکن ایسی ہوائی باتیں سنی سنائی خود دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی, یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. اگر یوٹیوب پہ فیک نیوز چلتی ہیں تو جو لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کہ ہر کانسپریسی تو اس طرح پھر کوئی بھی بن سکتی ہے. تو کائنڈلی تھوڑا سا ریفرین کریں ان چیزوں سے, اور میں سمجھتا ہوں اس کیس پہ فوکس کریں. جو مرڈر ہے جیسا بھی ہے اس کی سزا ملے اسے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کچھ ہے ڈارک ویب اور یہ سارا کچھ, تو بتائے. کیونکہ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مبشر لقمان صاحب کا شو تھا, تو اس کے اندر انہوں نے ایک لڑکی کو بلایا ہوا تھا تمکین نام کی, تو وہ باتیں کر رہی تھی, اور بھی بہت لوگ کر رہے ہیں, میرے نیچے بھی کمنٹس آ رہے ہیں. تو وہ جو باتیں اس نے کی, پورا شو دیکھیں آپ جا کے 15 منٹ کا بے شک, اس میں کوئی بھی بات سالڈ نہیں تھی کہ کوئی پروف ہو یا کوئی چیز ہو, کیونکہ ایک چھوٹی موٹی بات ہو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس میں یہ تھا کہ بھائی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ان سے وائلنس کرتے ہیں یہ لوگ بلڈ کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں پہلے بات کلیئر کر دوں کہ مبشر لقمان صاحب کا میں فین ہوں, مطلب مجھے ان کی 90% باتیں پسند ہوتی ہیں یا ٹھیک ہوتی ہیں, میں ان کو دیکھتا بھی ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہر بات سے ایگری کروں. تو اور میں چھوٹا ہوں, وہ بڑے ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ وہ جو ان تھا وہ باتیں کر رہی تھی آ کے, ایک عقل شعور والا بندہ اس طرح سے نہیں باتوں کو بلیو, کیونکہ وہ کوئی بھی انہوں نے سالڈ بات نہیں کی کہ جس سے پتہ لگے کہ ڈارک ویب جو تھی ہے یا سٹینک. انہوں نے بڑی کچھ باتیں کی کہ پارٹیز ہوتی ہیں, وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کا خون نکالتے ہیں, پھر باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ ریٹ لگتے ہیں کہ تم اس کا فلاں آرگن کاٹو گے تو اتنے پیسے ملیں گے, فلاں آرگن. تو چلو یہ سب کچھ ہوتا ہے, تو پھر وہ جو آرگن کٹتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں لوگ, وہ لڑکے لڑکیاں کدھر جاتے ہیں, ان کی کوئی پیرنٹس نہیں ہوتے, کوئی فیملیاں نہیں ہوتی, کوئی چلے آپ سسٹم پہ تو آپ بلیو نہیں کرتے, پولیس پہ تو آپ بلیو نہیں کرتے, وہ کہاں جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی معاشرے میں ہم رہتے ہیں, کانسپریسیز بڑی بنتی ہیں, لیکن اس کی کوئی یا تو مثال سامنے دیا کریں نا. اگر یہ نور مقدم کی بات کرتے ہیں آپ, تو یہ بھی یا تو ثابت کریں نا پھر آپ لوگ. مجھے نہیں, میرا یا تو مجھے کوئی بتایا نہ آ کے. میرا اس میں وہ کیا کہتے ہیں, وہ ایک کامن سینس یا چھٹی سی جو بھی کہہ لیں,
وہ آپ لوگوں سے کم ہو سکتی ہے لیکن مجھے نہیں لگ رہی. اور اگر میں تو اچھا یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں تو کائنڈلی مجھے ذرا گائیڈ کر دیں, ٹھیک ہے؟ میں مان لیتا ہوں مجھے کم نالج ہوگا, اور اگر لگتا ہے کہ بشیر لقمان صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں اور ساری دنیا کمنٹس کر رہی ہے کہ ہاں یہی معاملہ ہے, تو ذرا گائیڈ کر دیں کہ کیسے یہ معاملہ ہے. میں پھر آپ سے میں ایگری کر جوں گا, لیکن بلا وجہ اس کیس کو اس طرف کانسپیریسی کی طرف نہ لے کے جائیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے, اور کائنڈلی مائنڈ نہ کیجیے گا, میں صرف نالج کے لیے ہی پوچھ رہا ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.